اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے پرائمری جماعت کی درسی کتاب میں یہ کہانی تو پڑھی ہوگی کہ ایک شکاری نے چڑیوں کو جال میں پھانس لیا، مگر چڑیاں متحد ہو کر جال ہی لے اڑیں اور شکاری ان کا منہ تکتا رہ گیا۔ رواں برس جنوری میں امریکہ کی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے چھوٹے سرمایہ کاروں نے بھی چڑیوں کی تقلید میں ایسا اتحاد کیا کہ بڑے بڑے سرمایہ کار اور ہیج فنڈز ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ گیم اسٹاپ نامی یہ اسکینڈل کئی دنوں تک امریکی میڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا پر چھایا رہا، حتیٰ کہ امریکی پارلیمنٹ میں بھی اس پر کئی گرما گرم بحثیں ہوئیں اور اسٹاک مارکیٹ کے لیے نئے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت پر زور دیا جانے لگا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ کے اس سب سے بڑے اسکینڈل میں جہاں کئی چھوٹے سرمایہ کار راتوں رات ارب پتی بن گئے، وہیں بے شمار بڑے سرمایہ کار اور ہیج فنڈز اربوں ڈالرز کے مقروض ہو گئے۔ گیم اسٹاپ اسکینڈل کی حقیقت کیا ہے اور ان چھوٹے سرمایہ کاروں نے کس طرح اسٹاک مارکیٹ پر بڑے سرمایہ کاروں کی اجارہ داری ختم کرتے ہوئے چند دنوں میں اربوں ڈالرز کا منافع کمایا؟ آج کے اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جان لی جائے۔ ناظرین، دنیا کی پہلی اسٹاک مارکیٹ 1602 عیسوی 1602 میں ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں کھولی گئی۔ پچھلے 450 سال کے دوران ہر بڑے شہر میں اسٹاک مارکیٹ کھل چکی ہے۔ ان مارکیٹوں میں مختلف کمپنیوں کے حصص یا شیئرز کا کھربوں کا لین دین ہوتا ہے، لیکن یہاں اس وقت مسائل جنم لینے لگتے ہیں جب کوئی فرد یا گروہ لالچ و ہوس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں مختلف منفی ہتھ کنڈے آزمانے لگیں۔ انہی لالچی افراد اور گروہوں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ مجرمانہ سرگرمیوں کا مرکز بھی بنتی ہے۔ ناظرین، بڑی اسٹاک مارکیٹوں میں کثیر سرمایہ لگا کر حصص کی خرید و فروخت کرنے والے ادارے ہیج فنڈ کہلاتے ہیں، جو عموماً منفی ہتھ کنڈوں کے ذریعے نہ صرف چھوٹے سرمایہ کاروں کا استحصال کرتے ہیں بلکہ اربوں کا منافع بھی کماتے ہیں۔ ان ہیج فنڈز کا سب سے پسندیدہ ہتھ کنڈا شارٹ سکویز یا شارٹنگ کہلاتا ہے، جس میں یہ اسٹاک مارکیٹ کے بروکروں سے کسی کمپنی کے شیئرز ادھار خرید کر موجودہ قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت گرتی ہے تو کم قیمت پر وہی شیئرز دوبارہ خرید کر بروکروں کو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان ہیج فنڈز کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت گرنے والی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ یہ ہیج فنڈز ایسی کلاسیفائیڈ انفارمیشنز بھاری رشوت کے عوض کمپنیوں کے ملازمین یا افسران سے خرید لیتے ہیں۔ یوں انہیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت گرنے والی ہے۔ شارٹنگ کے اس عمل کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی ہیج فنڈ نے اسٹاک مارکیٹ کے بروکروں سے 100 روپے فی شیئر کے حساب سے کسی کمپنی کے 1000 شیئرز ادھار لیے اور انہیں مارکیٹ میں موجودہ قیمت پر بیچ دیا، اور پھر جیسے ہی شیئر کی قیمت 100 روپے سے گر کر 80 روپے فی شیئر پر آئی تو وہ 1000 شیئرز مارکیٹ سے دوبارہ خرید کر ان بروکروں کو لوٹا دیے جن سے یہ ادھار خریدے گئے تھے۔ یعنی ہیج فنڈز نے ادھار پر 1000 شیئرز لے کر 1 لاکھ روپے میں بیچے اور 80,000 روپے میں دوبارہ خرید کر بروکروں کو واپس کر دیے، اور یوں بیٹھے بٹھائے 20,000 روپے کا منافع کما لیا۔ شارٹنگ کا الٹ ایک عمل کورنگ بھی ہے۔ اگر ہیج فنڈز کی توقعات کے مطابق شیئرز کی قیمت گرنے کے بجائے مزید بڑھنے لگے تو پھر ان ہیج فنڈز کو زیادہ قیمت پر شیئرز خرید کر بروکروں کو واپس لوٹانے پڑتے ہیں، جس سے انہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گیم اسٹاپ اسکینڈل دراصل اسی شارٹنگ اور کورنگ کا ہی شاخسانہ ہے۔ اس ڈرامے کا آغاز گیم اسٹاپ نامی امریکی کمپنی سے ہوا
جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے۔ یہ ویڈیو گیمز بنانے اور فروخت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ فروری 2020 تک اس کمپنی کے کئی ممالک میں 5,500 سے زائد شو رومز تھے، مگر تب تک آن لائن گیمز مشہور ہونے کی وجہ سے کمپنی کی سیلز میں بہت کمی آ چکی تھی۔ رہی سہی کسر کورونا کی وبا نے پوری کر دی اور کمپنی کے کئی شو رومز بند ہو گئے۔ زوال تیزی سے اس بدقسمت کمپنی کا پیچھا کرنے لگا۔ اپریل 2020 میں اس کے ایک شیئر کی مالیت $2.57 تک گر گئی، لیکن پھر ایک ایسی انہونی ہوئی جس نے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ دوستو، امریکہ میں وال اسٹریٹ بیٹس نامی ایک ویب سائٹ اسٹاک مارکیٹوں میں پیسہ لگانے اور چھوٹے سرمایہ کاروں میں بہت مقبول ہے۔ یہ ان کا آن لائن سوشل کلب ہے جہاں وہ مل بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور اسٹاک مارکیٹوں میں پیسہ لگانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے ارکان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ جنوری 2021 کے اواخر میں اسی ویب سائٹ پر یہ خبر پھیل گئی کہ وال اسٹریٹ کے بڑے بڑے ہیج فنڈز نے گیم اسٹاپ کارپوریشن کے حصص خرید کر شارٹنگ کھیلنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس خبر نے بہت سے چھوٹے سرمایہ کاروں کو چکنا کر دیا۔ دراصل وال اسٹریٹ کے ہیج فنڈز اور دیگر بڑی سرمایہ کار کمپنیاں چھوٹے سرمایہ کاروں کو تضحیک آمیز انداز میں دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ چھوٹے سرمایہ کار اپنی ناتجربہ کاری اور بے وقوفیوں کے باعث زندگی بھر کی جمع پونجی اسٹاک مارکیٹ میں لٹا دیتے ہیں اور امیر نہیں ہو پاتے۔ ہیج فنڈ کے مالکان کے اس متکبرانہ رویے کی وجہ سے چھوٹے سرمایہ کار بہت خار کھاتے ہیں، لہٰذا بدلے کی آگ میں جل کر ہی انہوں نے ہیج فنڈ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جال میں پھنسی چڑیوں کی مانند متحد ہوئے اور انہیں یقین تھا کہ ان کا اتحاد ہیج فنڈز کے مالکان کا غرور خاک میں ملا دے گا، اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ ان چھوٹے سرمایہ کاروں نے طے یہ کیا کہ گیم اسٹاپ کے حصص بڑی تعداد میں خرید لیے جائیں، چنانچہ وہ دھڑا دھڑ کمپنی کے شیئرز خریدنے لگے۔ اب مارکیٹ کا اصول ہے کہ جس شے کی طلب بڑھے اس کے دام بھی بڑھ جاتے ہیں، چنانچہ گیم اسٹاپ کے شیئرز کی مالیت بھی بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہیج فنڈز پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ تو مالیت گرنے کی توقع کیے بیٹھے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زوال پذیر کمپنی کے شیئرز کی قیمت یکدم بڑھنے لگے گی۔ حصص کی قیمت بڑھنا تو ان کے لیے خسارے کا سودا تھا، لہٰذا وہ کورنگ کے ذریعے فروخت شدہ حصص زیادہ بلند قیمت پر خریدنے لگے تاکہ انہیں بروکرز کو واپس دے کر مزید خسارے سے بچ سکیں، لیکن ہیج فنڈز کی خریداری نے حصص کی مالیت مزید بلند کر دی۔ دوستو، 13 جنوری سے لے کر 1 فروری تک ان 20 دنوں میں گیم اسٹاپ کارپوریشن کے شیئرز کا زبردست لین دین ہوا۔ 12 جنوری کو گیم اسٹاپ کے ایک شیئر کی مالیت $19.95 تھی، وہ 29 جنوری کو 325 اور 1 فروری کو $425 تک جا پہنچی۔ 12 جنوری 2021 کو گیم اسٹاپ کمپنی کی کل مالیت $2 ارب تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے $24 ارب تک جا پہنچی۔ اس کے حصص میں 1700% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 25 جنوری کو اسٹاک مارکیٹ میں گیم اسٹاپ کمپنی کے 17.5 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ یہ کمپنی کی 37 سالہ تاریخ میں شیئرز کے لین دین کا سب سے بڑا کاروبار تھا۔ گیم اسٹاپ کارپوریشن کے حصص کی خرید و فروخت کے دوران کئی بار لین دین روک دیا گیا، مگر اس کے باوجود قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ کمپنی کے حصص جس ڈرامائی شارٹنگ سے گزرے، اس نے 2 نمایاں عوامل کو جنم دیا۔ پہلا عمل تو یہ سامنے آیا کہ کئی چھوٹے سرمایہ کار راتوں رات کروڑ پتی بلکہ ارب پتی بن گئے، اور دوسرا عمل یہ کہ کئی ہیج فنڈز اور دیگر سرمایہ کار اداروں کو خسارے اور دیوالیے سے بچنے کی خاطر بینکوں سے بھاری بھرکم قرضے لینے پڑے۔ میلون کیپٹل نامی ہیج فنڈ نے بینکوں سے $3 ارب قرضہ لیا تاکہ خود کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکے۔ یقیناً اس نے شارٹنگ کھیلنے کے لیے گیم اسٹاپ کے شیئرز بڑی تعداد میں خرید رکھے تھے، لیکن چھوٹے سرمایہ کاروں کے اتحاد نے ان کے ارمان پانی میں بہا دیے۔ 28 جنوری کو امریکی بروکر فرم رابن ہوڈ نے گیم اسٹاپ، AMC تھیٹرز، بلیک بیری اور نوکیا کارپوریشن کے حصص کی خرید و فروخت بند کر دی۔ اس کے بعد کئی دیگر بروکر کمپنیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس بندش سے چھوٹے امریکی سرمایہ کاروں میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے الزام لگایا کہ رابن ہوڈ اور
دیگر بروکر کمپنیوں نے ہیج فنڈز اور بڑے سرمایہ داروں کے دباؤ پر خرید و فروخت بند کی ہے۔ چند روز بعد امریکی صحافیوں نے انکشاف کیا کہ رابن ہوڈ اپنے آدھے سے زیادہ گاہکوں کے آرڈرز کی تکمیل سٹاڈیل سیکیورٹیز نامی کمپنی سے کراتا ہے۔ یہ کمپنی LLC نامی ایک اور کمپنی کی ملکیت ہے۔ LLC کمپنی نے .72 نامی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر میلون کیپٹل میں تقریباً $3 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی۔ میلون کیپٹل وہی کمپنی ہے جس نے گیم اسٹاپ کی شارٹنگ کر رکھی تھی اور جس نے دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے بینکوں سے $3 ارب قرض لیا تھا۔ رابن ہوڈ کے متنازع کردار کی وجہ سے امریکی قومی اسمبلی یعنی ایوان نمائندگان کی مالیاتی امور کی کمیٹی نے کمپنی کے CEO ولادیمیر ٹینیف کو بلا لیا۔ اس اجلاس میں سٹاڈیل اور میلون کیپٹل کے CEOs بھی بلائے گئے۔ تینوں کو ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ولادیمیر ٹینیف کا یہی موقف تھا کہ تجارتی ساتھیوں نے جب اس سے بھاری رقم طلب کی تو اسے مجبوراً گیم اسٹاپ وغیرہ کی خرید و فروخت روکنا پڑی۔ تاہم اس جواب سے ارکان اسمبلی مطمئن نہ ہوئے۔ امریکہ کی مشہور سوشلسٹ لیڈر الزبتھ وارن نے گیم اسٹاپ سکینڈل سامنے آنے پر شارٹنگ اور اس قسم کی دیگر چال بازیاں کرنے والوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسٹاک مارکیٹ پر سخت قوانین لاگو کیے جائیں تاکہ اس کی حقیقی مالیت سامنے آ سکے۔ ناظرین، یہ تو عیاں ہے کہ میلون کیپٹل اور دیگر ہیج فنڈز کے اسرار پر رابن ہوڈ سمیت کئی بروکر کمپنیوں نے گیم اسٹاپ کا لین دین روکا۔ یہ ہیج فنڈز خود کو مزید مالی خسارے سے بچانا چاہتے تھے مگر اس عمل نے رابن ہوڈ کو مقدمے بازی کی دلدل میں پھینک دیا۔ کئی چھوٹے سرمایہ کاروں نے رابن ہوڈ پر مقدمے کر رکھے ہیں۔ اگر وہ جیت گئے تو کمپنی کو مزید بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن رابن ہوڈ جیسی کمپنیوں نے اپنے خسارے کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اور داؤ کھیلا اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں سرمایہ کاری شروع کر دی، جس سے ڈیجیٹل کرنسیوں کی مالیت بڑھنے لگی۔ امریکی ڈیجیٹل کرنسی ڈاگی کوائن کی مالیت 800% بڑھ گئی، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی مالیت میں 20% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایک اندازے کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں $1 ٹریلین کی ڈیجیٹل کرنسیاں خریدی گئیں۔ 28 جنوری کو جب گیم اسٹاپ کے حصص کی قیمت اپنے عروج پر تھی اور رابن ہوڈ جیسی بڑی کمپنیوں نے اس کے شیئرز کی خرید و فروخت بند کر دی تھی تو اس دن ایک اور انوکھا چلن دیکھنے کو ملا، اور وہ یہ کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 10% بڑھ گئی۔ اس روش نے سونے اور تانبے کی قیمتیں بھی بڑھا دی۔ 1 فروری کو چاندی کی قیمت 8 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس موقع پر ماہرین نے انکشاف کیا کہ امریکی ہیج فنڈز چاندی کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گیم اسٹاپ کی شارٹنگ سے انہیں جو مالی خسارہ ہوا ہے اسے چاندی کی قیمت بڑھا کر کچھ حد تک کم کر لیا جائے۔ دوستو، گیم اسٹاپ کے حصص کی ڈرامائی خرید و فروخت کا یہ معاملہ اجاگر کرتا ہے کہ چھوٹے امریکی سرمایہ کاروں نے وال سٹریٹ کے مگرمچھوں کا غرور و تکبر مٹی میں ملانے کے لیے شارٹنگ کی اور اپنے اس کھیل میں کامیاب رہے۔ انہوں نے گیم اسٹاپ ہی نہیں بلکہ دیگر امریکی کمپنیوں کی بھی شارٹنگ کی اور ہیج فنڈز کی چال انہی پر الٹا دی۔ اس شارٹنگ سے انہوں نے اربوں ڈالرز کمائے۔ امید ہے کہ شاید اب یہ بڑی سرمایہ کار کمپنیاں لالچ و ہوس کے پھندے سے آزاد ہو کر اسٹاک مارکیٹ میں جائز طریقوں سے لین دین کرنے لگے، اور اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو مستقبل میں چھوٹے سرمایہ کار نت نئی چالیں چل کر انہیں مزید مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پر رواں دواں سوشل میڈیا مختلف گروہوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے والا بڑا عنصر بن چکا ہے۔ مثلاً اگر وال سٹریٹ بیٹس جیسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو چھوٹے سرمایہ کار مل جل کر بڑے مگرمچھوں سے کبھی ٹکر نہ لے پاتے۔ یعنی کمزوروں کو طاقتور بنا دینا سوشل میڈیا کی ایک نمایاں خوبی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اردو ڈائجسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔